محمد محمود عالم بلا شبہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستانیوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والا نام ہے۔ اس کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی فضائی جنگوں کے فاتحین میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو وی این ٹی وی۔ ناظرین، آج سے ہم لوگ اپنے نیو وی این ٹی وی میں ایک نئی تاریخی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہم فضائی جنگوں کا ناقابل فراموش ہیرو یعنی کہ ایم عالم سے کریں گے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کے 5 طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مار گرانے کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا، اور یہ ریکارڈ لگایا تھا محمد محمود عالم یعنی کہ ایم عالم نے۔ 1965 کی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے مجموعی طور پر 9 بھارتی طیارے گرائے، جس کے بعد ہمارے دشمن بھارت پر پاک فضائیہ کی ڈھاک بیٹھ گئی۔ ایم عالم کو ان کی بے مثال جرات و بہادری کے اعتراف میں ستارہ جرات سے نوازا گیا۔ اپنے دوستوں میں آپ لٹل ڈریگن کے نام سے مشہور تھے۔ ایم عالم 1982 میں ایئر کموڈور کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 18 مارچ 2013 کو 78 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ان کے کارنامے انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ ایم عالم 6 جولائی 1935 کو کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ ڈھاکہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1952 میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے۔ 2 اکتوبر 1953 کو پاک فضائیہ میں انہیں کمیشن ملا۔ ان کے والدین انہیں CSP افسر بنانا چاہتے تھے، مگر نوجوان ایم عالم کو تو پاکستان سے روحانی وابستگی تھی، اور اس کی سرحدوں کا دفاع ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ ایم عالم نے اس دشمن کے دانت کھٹے کیے جس کے پاس طیارے بھی ہم سے بہتر تھے، انفرادی قوت اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی ہم پر برتری حاصل تھی، لیکن جذبہ ایمانی میں وہ پاکستانی جانبازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایم عالم نے یہ کارنامہ 7 ستمبر 1965 کو انجام دیا، جب باقاعدہ جنگ چھڑ چکی تھی اور بھارت ہمیں ترنوالا سمجھے ہوئے تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت دشمن کے حملے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ 1965 میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور ریڈار نہیں تھے، اس لیے ان اوقات میں 8 سے 10 پائلٹ کاک پٹ میں بیٹھے فلائنگ کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے کہ جیسے ہی انہیں حکم ملے گا وہ اڑان بھر لیں گے۔ ان دنوں وائرلیس کے ذریعے فوجی پیغام دیتے تھے کہ دشمن کے اتنے جہاز فلاں علاقے کی طرف آ رہے ہیں۔ ایم عالم اس دن سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھے، اور یہ تاریخی کارنامہ انہوں نے سرگودا کی فضاؤں میں ہی انجام دیا۔ اس روز ایم عالم اپنے جہاز کے کاکپٹ میں تیار بیٹھے تھے کہ وائرلیس پر انہیں 2 ہندوستانی جہازوں کے پاکستانی حدود میں آنے کی اطلاع ملی۔ ایم عالم نے جہازوں کا تعاقب کیا اور ایک نشانہ لے کر راکٹ فائر کر دیا، جو بالکل ٹھیک نشانے پر لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز کلابازیاں کھاتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس دوران دشمن کے مزید 3 جہاز اور بھی آ گئے۔ اس طرح یہ 4 ہو گئے، اور جب ان کے پائلٹس نے اپنے ایک طیارے کو تباہ ہوتے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور ان بزدلوں نے دم دبا کر بھاگنے میں عافیت جانی۔ فضائی جنگ کا یہ اصول ہے کہ ایسی صورت میں تمام جہاز ایک ہی سمت میں نہیں جاتے، لیکن بدحواس پائلٹس نے 4 طیارے ایک ہی سمت میں واپس موڑ لیے۔ ایم عالم کے لیے یہ بہترین موقع تھا، اور انہوں نے ایک ایک کر کے 4 طیاروں کو ہی مار گرایا۔ 5 طیارے ایک ہی منٹ میں گرنے سے پاک فضائیہ کا مورال بہت بلند ہو گیا، جبکہ سرحد کے دوسری طرف خاموشی پھیل گئی۔ ایم عالم 1 منٹ میں دشمن کے 5
جہازوں کو گرانے کے کارنامے کو اللہ کی طرف سے معجزہ قرار دیتے تھے کہ ایک ہی مڈبیر میں دشمن کے زیادہ سے زیادہ 3 جہاز گرائے جا سکتے ہیں، 5 جہازوں کو گرانا ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کے لیے اللہ نے ایم عالم کا انتخاب کیا۔ اور دوستو، ایم عالم کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 17 دنوں پر محیط اس جنگ میں دشمن کے 11 طیارے مار گرائے، اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ 1965 کی جنگ میں ایک اور مارکے میں بھی ایم عالم نے دشمن کے طیارے گرائے تھے۔ یہ مارکے ہندوستانی فضائی حدود میں ہوئے تھے، جہاں وہ دشمن کے جہازوں کا پیچھا کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ ایک مارکے میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس شہید ہوئے۔ ایم عالم بھی اس مارکے میں شامل تھے۔ دشمن کے بیس کے قریب جہازوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، مگر وہ دشمن کے 2 جہاز گرا کر بحفاظت واپس آ گئے۔ ایم عالم بنگالی تھے، مگر انہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستان آنے کو ترجیح دی، کیونکہ اس ملک کے لیے ان کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ ایم عالم نے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور شادی نہیں کی۔ ایم عالم کی جرات اور بہادری کی ساری دنیا معترف ہے۔ اس کا ایک مظاہرہ 1973 میں اسی وقت دیکھنے میں آیا جب وہ پاک فضائیہ کے دیگر افسران کے ساتھ شامی فضائیہ کو تربیت دینے کے لیے شام گئے تھے۔ وہاں ایم عالم کو ایک دیو مالائی کردار کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسرائیل پر تو ان کی اس طرح ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ جب ایم عالم اپنے طیارے لے کر فضا میں جاتے تو اسرائیلی پائلٹ اپنے جہاز واپس موڑ لیتے اور کہتے کہ عالم فضا میں آ گیا ہے۔ ایم عالم کی نماز جنازہ مسرور ایئر بیس پر ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، ان کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور تھی کہ پاک فضائیہ ایم عالم کا خاندان ہے۔ ایسا اس لیے تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت پاک فضائیہ کے نام کر دیتے تھے۔ تو دوستو، ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو پاکستان کی روشن تاریخ کا یہ حصہ کیسا لگا اور پاکستان کے ایک ہیرو کی داستان کیسی لگی۔ اس طرح کے تاریخ کے کئی باب دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں۔ میں عظیم آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔